اور ہم ان قریب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ کے رسول اپنے فضل میں سے عطا کریں گے. اللہ دیکھیے پیش اللہ پر آخر پہ پیش آئی ہے، اس میں فاعل ہے. وَرَسُولُهُ لام رسولہ کی لام پر بھی پیش ہے تو رسول بھی فاعل ہیں. دو فاعل ہیں سیؤتین اللہ کے، سیؤتی کے، ان قریب عطا کرے گا ہم کو. فعل واحد ہے اور فاعل دو ہیں، اللہ ورسولہ، اور درمیان میں من فضل ہی، فضل کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کر دی ہے. سو ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا کرے گا، اللہ کا رسول بھی عطا کرے گا اپنے فضل میں سے. فضل اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک بنا دیا اور عطا کرنے کا فعل بھی ایک بنا دیا، فاعل دو رہے اللہ اور اللہ کے رسول. تو ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کریں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل میں سے عطا ہونا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہے. تو رسول کی عطا بھی اللہ کی کفایت ہے. اور یہ شان عالم خلق میں کسی فرد بشر کو اور کسی انسان کو نصیب نہیں کہ اس کا فضل اللہ کا فضل بن جائے، اس کی عطا اللہ کی عطا بن جائے، اس کا دینا اللہ کا دینا بن جائے، اور اس کا کافی ہونا اللہ کا کافی ہونا بن جائے. یہ شان اللہ پاک نے اپنے ساتھ صرف رسول کی ذات گرامی کو عطا کی. اسی طرح اغنا، کسی کو غنی کرنا. اب یہ بھی ہماری اب یہ میں اس لیے یہ باتیں زور دے کے کہہ رہا ہوں تاکہ عقائد میں درستگی ہو، تصورات میں درستگی ہو. جو مختلف وہم ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہمارے عقیدے کو، ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو، اور گرد و غبار آ گئی ہے اور کنسیپٹس کلیئر نہیں رہے، اور یا ہم گھبراتے کتراتے ہیں یا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں بے توفیق الہی. یہ سب کچھ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، قرآن مجید کے فرمودات ہیں، قرآن مجید کے اعلانات ہیں، آیات ربانی ہیں. ان میں نہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں اور نہ کوئی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات ہی کوٹ کر رہا ہوں فقط. اسی طرح کسی کو غنی کرنا، ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ غنی بھی اللہ کرتا ہے. بے شک ذہن میں رکھ لیں کہ فاعل حقیقی ہمیشہ اللہ ہوگا، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. مگر اللہ رب العزت نے فعل اغنا میں، غنی کرنے کے فعل میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کیا ہے. جیسے سیؤتی عطا کرے گا، دینے کے فعل میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کیا ہے، اور فضل کے باب میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی ایک فضل کہہ کے شمار کیا ہے. عطا میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا ہے، رضا میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا ہے. اسی طرح غنا میں اور فعل اغنا، غنی کرنا کسی کو، اس میں اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل فرمایا. اور حدیث اور قرآن مجید اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے ان کو غنی کر دے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا جو فعل ہے اس کے دو فاعل ہیں، اللہ ورسولہ. اللہ غنی کر دے گا اور اس کا رسول غنی کر دے گا. تو پھر فعل ہے اغنا ایک، دو فاعل ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول دونوں غنی کر رہے ہیں مگر خزانہ ایک ہے. فرمایا من فضل ہی، اپنے فضل کے خزانے سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، میرا فاعل ہونا، میرے محبوب کا فاعل ہونا اس لیے دو بیان کرتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خالق و مخلوق اور عابد و معبود اور مرسل و رسول دو ذاتیں ہیں. ذات میں اللہ رسول نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ اور خدا نہیں ہو سکتا. ذات میں خدا مصطفیٰ نہیں ہے اور مصطفیٰ خدا نہیں ہے، ذاتیں دو ہیں. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، رب رب ہے اور مربوب مربوب ہے. ذاتیں دو ہیں مگر دو ذاتوں کو ڈکلیئر کر کے باقی اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی فعل ایک ہی ہے. ایک ہی فعل میں ہم دونوں فاعل ہیں، اور دونوں کا فاعل ہونا شرک اس لیے نہیں ہے کہ فضل خزانہ ایک ہے، فضل کا خزانہ ایک ہے. رسول کا فضل بھی وہی ہے جو میرا فضل، اور میرا فضل وہی ہے جو رسول کا فضل. میرا غنی کرنا وہی ہے جو رسول کا غنی کرنا، اور رسول کا غنی کرنا ہی میرا غنی کرنا ہے.
خزانہ فضل ایک ہے، خزانہ عطا ایک ہے، خزانہ رضا ایک ہے۔ اس لیے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ایک ہی فضل میں سے، ایک ہی فضل کے خزانے میں سے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں تمہیں غنی کر دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انعام کی نسبت اپنی ذات مقدس کی طرف کی، میں انعام کرتا ہوں۔ اب یہ مقام سورہ احزاب کا پڑھیے قرآن مجید کا، اور اس میں سورہ احزاب آیت نمبر 37، اس میں اللہ رب العزت نے دو فاعل ذکر کیے ہیں، ایک اس پر اللہ نے انعام کیا اور ایک میرے محبوب آپ نے انعام کیا۔ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اس پر اللہ نے انعام کیا اور میرے محبوب آپ نے انعام کیا۔ فعل انعام دونوں جگہ ایک ہے، انعم اللہ وانعمت، اللہ نے انعام کیا اور آپ پر انعام کیا، علیہ ادھر بھی کہا اس پر، یہاں بھی فرمایا علیہ اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے حبیب آپ نے، ہم دونوں نے اس پر انعام کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو گویا فعل انعام میں بھی اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا، فعل اغنا میں بھی اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا، اور فضل کرنے کے فعل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، عطا کرنے کے فعل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، رضا میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، صراط میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، فعل میں عمل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، قول میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان تمام تر اقوال و افعال میں اللہ رب العزت نے حکمی وحدت کا بیان کیا کہ ظاہراً دیکھنے میں ذاتیں دو ہیں، فعل دو ہیں، مگر حکماً ایک ہیں۔ یہ تفریق حکم میں نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد 8ویں مقام قرآن مجید میں آتا ہے اس طرح ادب، رسول کے ادب کو اللہ رب العزت نے اپنا ادب، عین ادب الہی قرار دے دیا، اپنا ادب قرار دے دیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، یعنی تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول کو اکٹھا بیان کر کے منع کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تقدم نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی قول سے آگے نہ بڑھو، اس سے پہلے بات نہ کہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی فعل سے پہل نہ کرو، تقدم آگے بڑھنا، پہل کرنا نہ کیا کرو، نہ اللہ پر نہ رسول پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ سمیع علیم، وہ سمیع علیم ہے۔ اب یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کو کوئی حکم آقا صادر فرماتے تو حضور کے ارشاد فرمانے سے پہلے بولنے سے منع کیا اللہ نے۔ یا عید الاضحیٰ کے دن قربانی دینی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ کی قربانی جانور ذبح کرنے سے پہلے صحابہ کرام کو منع کیا کہ میرے محبوب کی قربانی دینے سے پہلے تم اپنی قربانیوں کے جانور ذبح نہیں کر سکتے، رسول پر تقدم نہ کرو قربانی میں۔ رسول پر تقدم کہتے ہیں پہل کرنا، پہل نہ کرو کلام میں، گفتگو میں، رسول پر پہل نہ کرو قربانی دینے میں، یا روزے رکھنے کا معاملہ ماہ رمضان سے پہلے اگر رسول نے شروع کرنا ہے 1 رمضان کو تو تم پہل نہ کرو رسول سے روزے رکھنے میں۔ یہ مختلف شان نزول بیان کیے گئے، حکم ایک ہی ہے اور اس کا منشا اور مراد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کو مطلقاً منع کر دیا گیا کہ کلام کرنے میں حضور تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب اس سے پہلے مت بولا کرو، بول اٹھا کرو، یا کوئی فعل کرنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کا فعل، کوئی قربانی کا فعل یا روزے رکھنے کا کوئی فعل، تو رسول کے فعل پر تقدم نہ کیا کرو، پہل نہ کیا کرو۔ یہ کل منشا ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اوپر تو کوئی تقدم کر ہی نہیں سکتا، نہ اس نے قربانی دینی ہے کہ کوئی اس کی قربانی دینے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، اللہ نے تو جانور نہیں ذبح کرنا، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی روزہ رکھ لے، اور نہ یہ ہے کہ وہ کلام کرنے لگا تو کوئی اس سے پہلے بول اٹھا، یہ تقدم بھی نہیں ممکن ہے۔ تو سوال پیدا ہو کہ تقدم کس پر ہے؟ وہ پوری کی پوری آیت کی جس تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام کتب تفسیر میں اور شان نزول کی کتب میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے صرف مقصود ہے۔ یہ تقدم علی اللہ کہیں ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہوا تھا، نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکنے کا امکان ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الرسول،
اے لوگوں، رسول کے کسی عمل اور فعل اور کلام پر تقدم یعنی